ایک اور فرضی ڈاکٹر کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی ہم نے آپ تک خبر پہنچائی تھی کہ اننت ناگ میں بھی کئی سالوں سے ایک ڈاکٹر پریکٹس کر رہا تھا جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، بٹ لوگ ان کے پاس آ رہے تھے اور اس کا پردہ بھی فاش کیا تھا ڈاکٹر باری نے۔ اور اس سمے پھر ایک حیران کرنے والی خبر جو ہے وہ کشمیر سے ہی آ رہی ہے، جہاں پر آیوشمان کا حوالہ دیتے ہوئے ایک ڈاکٹر بنا ہوا تھا اور لوگوں کو علاج کر رہا تھا۔ اور خاص جانکاری کے لیے اس وقت ہمارے پاس فون کال پر جڑے ہیں ڈاکٹر باری۔ ڈاکٹر باری، بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ تھوڑا سا بتائیے گا، جسے آپ نے ابھی ایکسپوز کیا ہے، کیا کچھ پوری کہانی ہے؟ تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ویورز کو۔ ایکچولی ڈاکٹر آیوشمان کے انڈر کام کرتا تھا۔ 10+2 کرنے کے بعد ان نے 18 منتھ کا کورس کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بہار سے میں نے کیا۔ جب میں نے ان کی سرٹیفکیٹ دیکھی، سرٹیفکیٹ پہ ان کا جو تھا وہ کچھ اور لکھا ہوا تھا، ویسٹ بنگال لکھا ہوا تھا، تو یہ ہکلا گیا کیونکہ پہلے اس نے بہار کہا۔ اس کو یہ بھی ڈفرنس نہیں پتا تھی کہ بہار اور بنگال میں کم سے کم 3 اسٹیٹس کا فیصلہ ہے، مینس اس کے بارڈر جو ملتے ہیں، آلدو ملتے ہیں، لیکن جھارکھنڈ، اڑیسہ اور چھتیس گڑھ کے بعد پھر ویسٹ بنگال آتا ہے۔ اور اس سے میں نے ڈائریکٹلی پوچھا کہ آپ ایک فاؤنڈیشن ہے، اس فاؤنڈیشن مددگار فاؤنڈیشن ہے، اس مددگار فاؤنڈیشن کے نام پہ یہ 500 روپیہ لوگوں سے چارج کرتا تھا، اور کہتا تھا یہ میں پہلے یہ ایڈورٹائز کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، ایڈورٹائز کرتے تھے، کہتے تھے ہم فری علاج کریں گے، لیکن پھر مددگار فاؤنڈیشن کے نام پہ 500 روپے لیتے تھے ان سے ایز اے پرسکرپشن چارج، اور ان کو ایک تو پرسکرپشن دیا جاتا ہے۔ اور جو میں نے سٹنگ آپریشن میں یوز کیا تھا، سٹنگ آپریشن میں اپنے لڑکوں کو یوز کیا تھا، اس کے بعد ان کو اس نے پلین پیپر پہ پرسکرپشن دے دیا اور ان سے 500 روپے چارج کیا وداؤٹ اینی رسید اور کچھ، اور ان کو دوائی دے، کہا کہ اس کی مالش کرو۔ اور ایک لیڈی وہاں پر ہے جو مالش کر رہی تھی، اور جبکہ کوئی اتھینٹک، پھر آیوشمان والے آئے، انہوں نے اس سے سرٹیفکیٹس مانگی، اس نے سیدھے کہا کہ میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اور ایک چیز امپورٹنٹ ہے، اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ پریکٹس کرتا تھا۔ ڈگری اس کی اس سال جون جولائی میں کمپلیٹ ہوئی، لیکن یہ پچھلے 1 سال سے لوگوں کے پاس جاتا تھا فری علاج کے نام پہ، یہ لوگوں کو ٹھگتا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا مددگار فاؤنڈیشن کا کوئی اکاؤنٹ نمبر بتا دیجئے، یہ اکاؤنٹ بتانے میں فیل ہو گیا۔ یہ کہتا تھا کہ میں سیدھے کیش لیتا ہوں، اور کیش ٹرانزیکشن کہیں بھی اگر آپ دیکھیں گے وہ پروہیبٹڈ ہے۔ آپ کا اگر کوئی فاؤنڈیشن چل رہا ہے، اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اس کا ایک اکاؤنٹ کھولنا چاہیے، اور رجسٹریشن ڈی سی آفس میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ کلینک کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، نہ یہ یہاں پر رجسٹرڈ تھا نہ وہ اور کہیں پہ رجسٹرڈ تھا۔ ڈاکٹر باری صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کو اس کا سراغ کہاں پہ ملا اور اس کا جگہ کون سی تھی جہاں پہ یہ کلینک پہ بیٹھتا تھا؟ ہو سکتا ہے کئی سارے اور لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ اس جھانسے میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ نے شروعات کہاں سے کی تھی اس کی؟ آپ کو پتا ہوگا ڈاکٹر گلزار کے بعد بہت سارے، کم سے کم 25 ڈاکٹرز میرے رڈار پہ تھے، اس میں سے 19 ڈاکٹرز تو یہاں سے بھاگ گئے، وہ بھاگ گئے ٹنل کے باہر، ابھی بھی ان کی لوکیشن ٹنل کے باہر آتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کلینک کا مسئلہ تھا، جو کہیں آیوشمان بھارت کے انڈر کام کرتے تھے، کہیں آیورویدک، کہیں اور، تو یہ رڈار پچھلے 20 دن سے، اور یہ ہر ایک گاؤں میں جا کے ایڈورٹائز پہلے کرتا تھا، اور وہاں مددگار فاؤنڈیشن کے نام سے چلاتا تھا، مطلب ایک پروگرام چلاتا تھا تاکہ لوگ اس کے پاس آ جائے، اور لوگ بیچارے اس کے جھانسے میں آتے تھے، سوچتے تھے فری علاج کر کے دے گا، اور پھر جب یہاں پہنچتے تھے، ایون ٹرائبلز میں ایس ٹی کمیونٹی کے بہت سارے لوگ جب آئے تو انہوں نے کہا پہلے تو آپ نے ہم سے پرومس کیا تھا کہ آپ فری علاج کرتے ہیں، اب آپ 500 روپے کس چیز کا چارج کرتے ہیں؟ کہہ رہے پوری لائف آپ کا میں علاج کروں گا، آپ کو میں دوائی دے دوں گا۔ اور وہاں بہت سارا وومن فوک بھی ہمارا تھا، زیادہ تر تو وومن ہی وہاں پر تھی، اور ان لوگوں کو وہ مالش کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو وہ مالش کرتا تھا اور 500 چارج کرتا تھا۔ یہ 2 جگہ پہ تھا، ایک تو ہے نیئر حنفیہ مسجد ہے یہ اچبل صاحب آباد میں، اور دوسری جگہ یہ تھی لولو کمپلیکس بس اسٹینڈ اننت ناگ۔ جی، آپ مجھے ڈاکٹر باری صاحب یہ بھی بتائیے کہ اس کی کتنی ایک بڑی ٹیم ہے جو یہ سب چیزیں کر رہی تھی کہ گاؤں میں جا کر کے کمپین کر رہے ہیں یا باقی لوگوں کو جھانسا دے رہے ہیں؟ جب آپ نے اس سے بات کی تو کیا اس نے کہا کہ کتنی ایک ساری ٹیم اس کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی کام کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ 2-4 لڑکیاں بھی کام کر رہے ہیں اور 2-3 لڑکے بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور ان کو یہ سیلری دیتا ہے۔ اور جب میں نے ایک لڑکی سے ابھی کلینک میں پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے جس کے بیس پہ آپ آرتھو دیکھ سکتے ہو، آپ علاج کر سکتے ہو، اس نے کہا نہیں، میں نے سر سے سیکھا ہے۔ کس سر سے؟ اسی عادل صاحب سے اس نے سیکھا ہے۔
تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے بتایا کہ یہ صرف 10+2 ہے اور اس کی ڈگری بھی جو ہے وہ ابھی انکمپلیٹ ہے اور اس طرح کا کام جو ہے وہ کر رہا تھا، کیا آس پاس میں جو علاقہ لگتا ہے وہاں پہ آج تک اس کی نظر کسی پہ نہیں پڑی؟ نہیں، نظر تو ہر ایک کی پڑتی ہے. ابھی مجھے اور ایک جرنلسٹ ملا، وہ بھی کہہ رہا تھا میری نظر تھی، لیکن بہت سارے جرنلسٹ بھائی یہاں مطلب سوچتے ہیں کہ ہم برسٹ کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اور چند ایویڈنس ان کو ملتا نہیں ہے. اس لیے بہت سارے لوگ آج کل ان کے پیچھے ہیں. جیسے میں نے ہنی ٹریپ والا مسئلہ بہت کیسز سالو کیا، اس کے بعد بہت سارے میرے جرنلسٹ بھائی ان کے پیچھے پڑے، آج کل وہ انہی پہ کام کرتے. تو سیم پروسیس جیسے میں نے ڈاکٹر گلزار اور باقی لوگوں کو برسٹ کرنے کی کوشش کی، آج کل بہت سارے جرنلسٹ ان ڈاکٹرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور ایون میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ میں نے کم سے کم 20 لاکھ روپیہ اور میں اور میری ٹیم نے خرچ کیا فارمیسی پہ، جو فارمیسسٹ یہاں پر ہے، جو فیک ڈگریز پہ ہے. ایون میں نے جو ان کے ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کو بھی انٹیمیٹ کیا ہے اتنے فراڈ ہے. نیئر اباؤٹ اس ہفتے یا نیکسٹ ہفتے میں اس کی پوری لسٹ بھی باہر ہو جائے گی. جتنی انہوں نے لائسنس دی ہے وہ بھی برسٹ ہو جائے گا جلدی، کیونکہ میں نے ان کو سیدھے یہی سے لسٹ بھیجی کتنے لوگ فراڈ ہے. اب دیکھتے ہیں آفیشلز کیا کرتے ہیں. اور ڈاکٹر باری صاحب ہمیں یہ بھی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ تو ایکسپوز ہو گیا ہے، کیا کچھ کاروائی آگے ہوئی، اسے گرفتار کیا گیا؟ ہاں، آیوشمان کے مطلب جو ہائر آفیشلز ہیں انہوں نے سیدھے وہاں پر میڈیا کے سامنے بھی کہا اس کا آپ سیز کریں گے کلینک، اور بعد میں کہا اس کو ہم 2 دن دے دیں گے، 2 دن کے بعد اگر یہ پیش نہیں کر پائے ڈاکومنٹ پھر یہ اریسٹ ہوگا. چلیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جڑے تھے ڈاکٹر باری، جنہوں نے پوری تفصیل ہمارے ساتھ کی کہ کس طرح سے یہ کام جو ہے وہ کر رہا تھا وہاں پہ، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک ٹیم بھی تھی جو ایک گاؤں میں جاتا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بینر بھی اس نے بنایا تھا ایک فاؤنڈیشن کا، اور اس کے سہارے یہ چلتا تھا اور لوگوں کو علاج کرتا تھا، 500 روپے لیتا تھا. لیکن اب اس پہ مزید کاروائی چلنے والی ہے، کیا کچھ تفصیلات رہیں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. دیکھتے رہے نیوز انسائیڈر 24/7.